حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو اصلاحی بیان سنا رہا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے امت میں اتحاد کے لیے اصول کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کر لے وہ اس کو قبول نہ کرے، وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آنے پائے گا۔ غیر مالی حقوق، مثلا کسی شخص نے کسی کو ناحق ستایا، کوئی نامناسب بات زبان سے کہہ دی، کسی کی دل شکنی ہو گئی، تو ایسا شخص اگر معذرت کر لے، غلطی کی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت اور بخشش تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور باقی 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گی۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث میں ہے، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کے وقت نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے دے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے پھر مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا ہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے اس شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم اور تکریم کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے گروہ میں شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں باہمی اتفاق و اتحاد پیدا